اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 91 ہے اور آیت نمبر سورۃ الانعام کی 101 to 113 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی صفات کمالیہ کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد چند طریقہ کار بیان کیے ہیں کہ تم نے جب مخالفین کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو وہاں پہ ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا، حالانکہ حق یہی ہے کہ وہ معبود کسی کام کے نہیں، یعنی کہ ان کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، لیکن دلائل کے ساتھ بات کرو، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے یا باقی انبیاء کا رہا ہے اور نبی علیہ السلام کرتے رہے ہیں، نہ کہ یہ والا طریقہ اپناؤ کہ چرب زبانی اور غلط ترین الفاظ کے ساتھ ولگر لینگویج یوز کر کے ان کے بتوں کو انتہائی غلیظ کہو، تو اس کے بدلے میں وہ تمہیں کیا رسپانس دیں گے؟ وہ تمہیں اس کا بدلہ اس طرح دیں گے کہ وہ اب تمہارے اللہ کی شیان شان کے اندر بات کریں گے، اور تم جانتے ہو اس چیز کو کہ اللہ کی شان تو سب سے زیادہ بلند ہے، تو تم چھوٹی سی صورت بھی بیچ میں نہ چھوڑو جس کی وجہ سے کوئی بندہ تمہارے رب کے اوپر بات چیت کر سکے۔ تو یہ ایک طریقہ کار بیان کیا۔ اس کے بعد کہا کہ چند لوگ ایسے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کا کام بھی یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بھی بھٹکانا ہے، نہ کہ انہوں نے خود تو سیدھے راستے پہ آنا نہیں، لیکن ان کی یہی کوشش ہے، ان کے ساتھ ایسے ایسے جنوں انس اور شیاطین جڑے ہیں کہ ان کا ارادہ اور پرعزم طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بھی بھٹکانا ہے اور ان کے لیے بھی آگ کو تیار کرنا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے محفوظ رہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کو سن کے اس کے مطابق احکام قرآنی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم۔ وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ یکتا ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور جو ہر چیز کی تخلیق کرنے والا ہے، پھر وہ اس کی بناوٹ کو جانتا بھی ہے اور ان کے سارے کام کاج کو بھی جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی جو ایسا رب ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو تمہارا آگے سے یہ حق ہے کہ انتہا درجے کی عاجزی کرتے ہوئے اس کے آگے اپنے آپ کے سر خمیں تسلیم کر لو، اپنے آپ کو جھکا لو، یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ اور وہی خدا ہے کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، جس کو تم نے رب مانا ہے، جس کو رب تسلیم کیا ہے، اور اس کے بعد وہ تمہاری ہر چیز کا نگہبان ہے، جو تم کرتے ہو ان ہر چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس کا عقائد اور نظریات کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے، بڑا لطیف ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شخص بھی دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور یہ اہل سنت کا باقاعدہ عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ یہ ساری چیزیں داخل ہیں، کہ صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ دنیا کے اندر ہمیں رب کا دیدار نہیں ہو سکتا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سارے کے سارے مومنین کو اپنے دیدار سے نوازے گا، جس کے اوپر احادیث آثار مکمل طور پہ
دعوت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری پیورٹیز اور یہ سارا کا سارا جو پھل ہے یہ آخرت کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر دیدار کرنے کی ہمارے اندر کمپیسٹری نہیں ہے، اتنی ہمارے اندر قوت اور توانائی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، تو وہ آخرت کے لیے۔ اور حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت ہو؟ تو آگے سے جنتی یہ کہیں گے کہ یا رب العالمین کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے، یعنی ہمارے چہرے سفید ہیں، اور کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی کہ جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر آگے سے وہ بطور تعجب پھر کہیں گے کہ یا رب العالمین کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی، یعنی کہ اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ اٹھائے گا، یہ قیامت کی بات اور جنت میں داخل ہونے کے بعد، اور انہیں دیدار الہی عطا فرمائے گا، اور یہ ان کے لیے ہر نعمت سے زیادہ پیاری نعمت ہوگی، یعنی اپنا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو جنت کے اندر کروائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر تھے رات کے وقت، جب چاند کی طرف نبی علیہ السلام نے نگاہ کی تو فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ وہ جنت کی بات ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، کیا اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا دوپہر کے وقت تم سورج دیکھتے ہو تو کیا تمہاری آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، یعنی کتنی کچھ چبھن ہوتی ہے، تھوڑی سی۔ اس کے بعد کہا کہ کیا تم رات کے وقت چاند کو دیکھتے ہو تو کیا تمہاری آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور بس جو تکلیف ہوگی وہ بس اتنی ہوگی جتنی تمہیں سورج اور چاند کو دیکھ کے ہوتی ہے، یعنی یہ ساری کی ساری ترجیح قیامت کے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو اپنے دیدار سے نوازے گا، لیکن دنیا کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ مخفی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمہاری ساری کی ساری آنکھوں کو احاطے میں لیے ہوئے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو لہٰذا اس عقیدے کو بھی اپنے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے اوپر مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ اختیاری بندہ کرتا رہے عمل کے حساب سے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دیدار سے نوازے گا، انشاءاللہ ہم بھی دیدار کریں گے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئی، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جس نے اندھا رہا یعنی دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ میں تم پر اس معاملے کے اندر نگہبان نہیں ہوں، تمہارے پاس میرا بس اتنا پہنچانا تھا کہ میں نے احکامات پہنچا دیے، قرآن پہنچا دیا، وحی پہنچا دی، اب عمل تم نے کرنا ہے، اگر کرو گے سیدھے راستے پہ رہو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، اندھے بن کے زندگی گزار دو، میں تم پر نگہبان نہیں، یعنی مجھے اس معاملے کے اندر کسی فرد کے بارے میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، یہ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ واضح کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ کافر بول اٹھے کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا تھا کہ آپ تو وہی تعلیمات لے کے ہیں جو پہلے تھی، آپ تو وہی پڑھ کے آگے ہمیں سنا رہے ہیں، تو اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، تو فرمایا تاکہ بولیں، جو ان کے اندر بھڑاس ہے وہ باہر نکالیں، اور جو علم والے ہیں ان کے لیے تو بالکل یہ پیغامات واضح ہیں جو نبی علیہ السلام نے کر دی ہیں۔ تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔
تو لہٰذا جاننے والے پہچان گئے، اور نہ جاننے والے کافر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ یہ ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں جو پہلے تھا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یعنی فرمایا کہ اسی وحی کی بس تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے علاوہ تم کسی چیز کی پیروی نہ کرو تو تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود تسلیم نہ کرو، یعنی انتہا درجے کی اس کے سامنے عاجزی نہ کرو، سر خم تسلیم نہ ہو، بلکہ تم مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ جو کافر ہیں، جنہوں نے بت کھڑے کیے ہیں، انداد ندن وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو ان سے آپ دوری اختیار کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر نگہبان ہیں، یعنی آپ ان پر نگران نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ جتنے شرک کے اندر ملوث ہیں نا، یہ نہ ہوتے، لیکن اب ہیں تو یہ ان کی اپنی سزا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ان کو سرکشی کے اندر اور ڈھیل دے دی ہے، کرتے رہے جو کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس معاملے کے اندر اے محبوب آپ ٹینشن نہ لیں، آپ بالکل پرسکون ہو جائیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کفار باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر یہ کام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے حبیب یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، جس کا ذکر اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، اور یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی تم لوگ اپنی طرف سے ان کے معبودوں کو اتنا برا بھلا نہ کہو جن کے ساتھ وہ جواباً اپنی جہالت کی وجہ سے تمہارے رب کو برا کریں، تو اس قدر تم نے ان کی تذلیل نہیں کرنی کفار، کیونکہ اگر کسی کو چھیڑو گے تو وہ آگے سے تمہارے رب کو چھیڑے گا، تو وہاں پہ اگر بات بھی کرنی ہے تو حکمت اور دلیل کے ساتھ کرے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ بت تو خود کچھ کر نہیں سکتے، تو آپ بتائیں کہ یہ بت اپنے آپ کی حفاظت پر قادر نہیں ہے، تو یہ کس طرح آپ کی حفاظت کریں گے؟ یہ مدعا آپ سامنے رکھیں، نہ کہ یہ کریں کہ یہ بت جاہل ہے، یہ بت تو بدترین ہے، یہ بت تو الفاظ یعنی مسجد میں بیٹھے ہیں تو یعنی وہ الفاظ غلط آپ گالی گلوچ نہ نکالیں، مدعا اپنا رکھیں، دلیل کے ساتھ بات کریں گے تو وہ وہاں پہ جو مد مقابل ہے وہ شخص بھی آپ کو پھر آگے سمجھے گا کہ یار واقعتاً عقل میں اس کے بعد کھٹکے گی کہ میں نے اس کے مطابق اب جواب دینا ہے۔ لیکن اگر آپ گالی گلوچ کریں گے تو وہ بھی جواباً گالی گلوچ کر دے گا، تو آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ آپ کے رب کی تو شان کا آپ نے اس کے زبان سے جو اس کی بدترین زبان ہے اس سے تو آپ نے اس سے کام کروا لی نا، تو لہٰذا اس وجہ سے رب کی شان کے اندر فرق نہ ہے، اس وجہ سے مد مقابل کے ساتھ بھی آپ نے اس کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور فرمایا کہ ہر امت کو ہم کل قیامت والے دن اٹھا لیں گے، پھر پوچھ لیں گے جو وہ کرتے رہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح کریں کہ فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، مرداؤں کو زندہ کریں اور وہ آپ کے اوپر کلمہ پڑھیں، اور ہم جس طرح کی خواہش کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ اس طرح کا معجزہ لے آئیں، اللہ کی قسم ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام پھر دعا کرنے لگے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر ان کے سامنے پوری کی پوری نشانیاں بھی آپ کھول دیں گے نا تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ارادہ بدل لیا، اس موقع پہ یہ آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ
وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سرکشی میں بھٹکا دے، نہیں، لیکن وہ اپنی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے سرکشی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں۔ یعنی پہلی مرتبہ بھی دعوی ایمان کہا تو اس وقت انہوں نے نہیں کیا، اب دوسری مرتبہ یہ کہہ رہے نشانیاں لے آئے تو تب بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں، اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ان کے بارے میں آپ بے فکر ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں اپنے حال میں، ان تک آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، تاکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا کام نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، یعنی پہلے تو کافروں کا قول وہاں پہ ذکر کیا، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے زمین سے نکل کے ان کے ساتھ باتیں کرتے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں، یعنی ان میں اکثر لوگ ہیں ہی جاہل، تو وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اب یہاں پہ ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ چیز مجبوری کے تحت نہیں ان پر مسلط کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو مجبور محض نہیں بنایا، یعنی مجبور نہیں کیا۔ اللہ نے تقدیر میں ایسا نہیں لکھا کہ جس طرح اس نے کرنا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی لکھا ہے جیسا اس نے بعد میں کرنا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے واضح کر دیا ہے کہ جو عمل اس نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا، اپنے علم سے جان کے، اپنی مشیت، اپنے تقاضوں کے مطابق جان کے جو اس نے کرنا تھا اللہ نے بالکل ویسا ہی لکھ دیا، اس کو مجبور نہیں بنایا۔ یعنی یہ نہیں کہ اب جو لکھا گیا اس کے مطابق وہ عمل کرے گا، نہیں، جس طرح کا عمل کرنا تھا ویسا اللہ نے لکھ دیا اپنے علم سے جان کے۔ یعنی کہ میرے سامنے دو رستے تھے، میں آج بیٹھا ہوں یہاں پہ، دو رستے میرے پاس، ایک سیدھا ہے اور ایک الٹا ہے۔ اب میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں مجبور نہیں ہوں، یعنی جیسا اللہ نے لکھا ہے ویسا میں نے نہیں کرنا، یہ بات سمجھیے گا، بلکہ میں نے جو کرنا تھا، میں نے اچھی چیز کو چننا تھا، یہ اللہ نے پہلے ہی اپنے علم سے جان کے وہ چیز لکھ دی۔ تو کفار کے لیے پہلے ہی یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر آ کے سرکشی کے اندر بھٹکتے رہنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پہلے ہی جان کے ان کی حرکتیں، ان کے کرتوت پہلے ہی جان کے، ان کے نفس کو جان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی تقدیر کے اندر لکھ دیا۔ تو اس کے ساتھ تقدیر کے اندر کوئی ایشو والی بات نہیں آتی، یہ بلکہ ان کی اپنی کرتوتیں ہیں، اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ تو جس کو اختیار دیا ہو تو وہ واقعہ میں یہ کام کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر یہ نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ان کے ساتھ یہ ظلم کر دیا کہ ان کو اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا، نہیں، انہوں نے کام ہی یہ کرنا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، یا انسانوں اور جنوں کو، شیاطینوں کو، ان میں ایک کو دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتی، تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ یہاں پہ اس چیز کو واضح کیا گیا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ اس معاملے کے اندر تسلی بخشو کہ یہ جو کفار آپ پر ایمان نہیں لے کے آتے، یا ویسے تو بہت لوگ ایمان لے کے آئے لیکن نہیں جو لے کے آ رہے، اس کی وجہ سے جو آپ کے دل کے اندر کیفیت بدل رہی ہے نا، اس کی آپ فکر نہ کریں، بلکہ پہلے بھی جتنے انبیاء رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ جو کفار آپ کو تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، تو اس پر جب آپ، یہ ان کی طرف سے آپ کے لیے آزمائش ہے، اس آزمائش پہ آپ صبر کریں تو آپ کو اس کے مد مقابل میں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔
تو یہ تو چلتا آ رہا ہے پہلے سے، تمام انبیاء بھی اسی چیز پہ صبر کرتے رہے ہیں، تو انہی کے بدلے ان کے اجر پھر بڑھتے رہے ہیں اور ان کو اسی کے بدلے اجر عظیم عطا فرمایا جاتا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی بناوٹی باتیں، انہی کے وسوسوں کے تحت وہ لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف سے پھیرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کفار مشرکین، تو ان کے لیے تو اب یہ بناوٹی باتیں ان کے لیے ایک اٹریکشن کا ذریعہ بن جائیں گی، ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں۔ یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اب ان کو بھٹکائیں گے اور ان کو بناوٹی باتیں بنائیں گے، کہیں گے یار بڑا پیسہ ہونا چاہیے، نظام چلنا چاہیے، باقی کچھ نہیں ہے، آؤ یہ آخرت کیا ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں، اس طرح کا ان کو قائل کریں گے، اٹریکشن اپنی طرف لے کے آئیں گے جس کے اندر وہ خود مرتکب ہیں، اسی طرح ان کو بھی جھوٹ کے اندر مرتکب کر کے اور آخرت کے منکر بنا کے، کافر بنا کے سائڈ پہ لے جائیں گے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ اے حبیب آپ اس معاملے کے اندر بے فکر رہیں اور تسلی بخش رہیں، آپ کا کام تھا صرف اور صرف پہنچا دینا، کوئی عمل کرے نہ کرے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان پر صرف اور صرف نگران ہیں، لیکن نگرانی کے اعتبار سے آپ ان کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر اب عمل کروانا، مسلط کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہے محبوب آپ اس معاملے کے اندر بے فکر ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔